السلام علیکم۔ تو بچوں، ڈرامہ انارکلی کے ابواب کے اہم نکات کے بعد آج ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ انارکلی کے اہم تنقیدی نکات پہ کہ تنقیدی نقطۂ نظر سے اس میں کون سے اہم نکات پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 20ویں صدی سے تعلق رکھنے والے امتیاز علی تاج ڈرامہ نگاری میں جہاں ان کی منظر نگاری، واقعہ نگاری، حقیقت نگاری، کردار نگاری، انسانی نفسیات سے واقفیت ایک گہرا معنی رکھتی ہے، وہیں پہ یہ 20ویں صدی کے بلکہ اب تو کہنا چاہیے 21ویں صدی کے بھی مشہور اور مقبول ڈرامہ نویس یا ڈرامہ نگاروں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو چند مزید اہم تنقیدی نکات۔ پہلا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ ہے تاریخی اور رومانوی انداز۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامہ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی رومانوی داستان پر مبنی تھا، اور اس میں اگرچہ حقائق کی کوئی تصدیق نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اندر ایک تخیلاتی واقعات پر مشتمل ایک کہانی کو پیش کیا گیا، اور اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں ادب بھی ملتا ہے، اور رومانوی انداز تو ہے ہی ہے جس نے ڈرامے کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اگلا نقطہ آتا ہے کردار نگاری کا۔ تو کرداروں میں بچوں ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا کردار، شہزادہ سلیم کا کردار، اکبر کا کردار۔ اکبر ہمیں ایک سخت گیر حکمران کے طور پر نظر آیا، شہزادہ سلیم میں جذباتی اور انقلابی کردار کے طور پر نظر آیا، جبکہ انارکلی ایک مضبوط کردار تو تھا، لیکن وہ ایک ایسا کردار تھا جو محبت کی علامت کے طور پر سامنے آیا۔ اچھا جی، پھر اگلا ہے محبت اور تضاد کا موضوع۔ محبت اور تضاد میں کیونکہ یہ شاہی روایات کے درمیان ایک تضاد تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شاہی خاندان میں ایسا ہو۔ انارکلی اور سلیم کی محبت تو ایک طرف، لیکن دوسری طرف اکبر کا شاہی وقار پھر کہانی کو اور زیادہ جذباتی کشمکش سے بھرپور بنا دیتا ہے، اور پھر یہ تضاد کہانی کا حصہ ہی نہیں رہتا، بلکہ اس میں احساسات اور جذبات اور سماجی اصول بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور جو ایک کشمکش کی علامت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ زبان و بیان، ہاں جی، اس ڈرامے میں شاعرانہ زبان، محاورہ، ضرب المثال اور تشبیہات کا استعمال کیا گیا ہے۔ احساسات اور جذبات کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ جذبات اور اظہار میں جہاں پہ دلارام کی سازش والے جذبات ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پہ انارکلی کے ٹھنڈے دھیمے جذبات، اور دوسری طرف ہمیں شہزادہ سلیم کے انتہائی جذباتی احساسات اور بختیار کے وہ احساسات جو ایک دوست کی حیثیت سے ہمارے سامنے نمایاں ہوئے۔ تو بچوں اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے سماجی اور سیاسی پہلو۔ سماجی اور سیاسی پہلو میں اگرچہ یہاں پہ کچھ انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی ہمیں کہ یہاں پر ہمیں شاہی نظام پر تھوڑی سی تنقید میرے نقطۂ نظر کے مطابق نظر آئی کہ جو شاہی نظام تھا اس کے اندر غیر لچکدار اصول جو وہ نمایاں نظر آئے تھے۔ دوسری چیز نظر آئی جو اس میں طبقاتی تضاد تھا، انارکلی اور سلیم کی محبت کے میں جو ایک خاموش احتجاج نظر آیا۔ پھر دوسری طرف شہزادہ سلیم کو دیکھا جائے تو وہ ایک نوجوان نسل کی آزادی کا خواہش مند کردار نظر آیا، جو فرسودہ روایات کے خلاف مزاحمت کی علامت دیکھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں مکالمہ نگاری کا بھرپور انداز۔ مکالمات تھے، مکالموں میں آپ
کو بہت سی چیزیں نظر آئی ہوں گی جن میں ان کی کشمکش نظر آئی، انہی مکالموں کے درمیان ربط و تسلسل نظر آیا۔ یہ مکالمے اتنے جاندار تھے کہ اگر یہ مکالمے نہ ہوتے تو شاید کہانی اتنی بہترین انداز میں ہمارے سامنے نظر نہ آتی۔ پھر آ جاتا ہے سماجی پیغام کی اشد ضرورت تھی۔ دیکھا جائے تو ڈرامہ انارکلی جو ایک رومانوی ڈرامہ کہلایا، لیکن اس میں ہمیں کیا پیغام ملا، تو وہاں پہ ایک پیغام کی شدت سے ضرورت تھی جو کہ کہانی کی وجہ سے، رومانوی کہانی کی وجہ سے کہیں دب گئی تھی، اور جہاں پہ کیونکہ جذباتی رنگ زیادہ نظر آ گیا تھا جو حقیقت سے بالکل دور تھا، لیکن حقیقت کا ہی گما نظر آتا تھا، اور تاریخی حقائق سے بھی دور تھا، اس لیے یہاں پہ سماجی پیغام کی کچھ شدت محسوس ہوئی کہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ بچوں کچھ اہم نکات جو انارکلی کی ڈرامہ انارکلی کی روشنی میں تحریر کیے گئے، تو اس کے بعد ہم کرداروں پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔